بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا مرزا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مولانا اسحاق صاحب وہ میرے استادوں میں تھے۔ مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا، یہ چوتھا استاد میری زندگی میں آیا۔ اور اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ شیخ زبیر علی زئی اور مولانا مودودی سے اوپر کا کوئی بندہ تھا تو وہ مولانا اسحاق صاحب تھے۔ وہ اسپیکنگ پاور تو بلا گئی ہے مولانا صاحب کی، باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں۔ اور ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ دور جدید کا کوئی اگر حسین تھا تو وہ مولانا اسحاق صاحب تھے۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ اور ان کے انتقال کے بارے میں اپنے تاثرات یہ نقل کرتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو وہ سال میرے لیے عام الحزن کا سال تھا۔ میں ان کے جنازے کے اندر شریک ہوا اور ان کی تدفین تک شریک رہا۔ مولانا اسحاق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی 28 اگست 2013 کو، اور اسی سال 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ دونوں استاد چلے گئے۔ عام الحزن ہے میرے لیے، غم کا سال ہے۔ دونوں کے جنازوں میں بھی شامل ہوا، وفات تک یعنی وہ قبرستان دفنانے تک شریک رہا۔ اور ان سے دو باتیں مرزے نے جو سیکھی تھی وہ کسی اور عالم نے مرزے کو نہیں سکھلائی تھی۔ وہ دو باتیں کون کون سی تھی؟ ایک بات تو یہ تھی کہ بیٹا اختلافات کے باوجود کافر کسی کو نہیں کہنا، اور دوسری بات یہ کہ نمازیں سب کے پیچھے پڑھنی ہے۔ مولانا اسحاق صاحب سے میں نے دو ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں مجھے سکھائی۔ ایک تو یہ کہ بیٹا جس سے بھی اختلاف ہو جائے اسے کافر نہیں کہنا، علمی اختلاف کر لینا ہے، اور دوسرا نمازیں ساروں کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اچھا، یہ مولانا اسحاق صاحب جو چھوٹے مرزے کے استاد بھی تھے اور شیخ زبیر علی زئی اور مودودی سے اوپر بھی تھے، دور جدید کے حسین بھی تھے۔ ان کے نماز جنازہ میں جب شریک ہوا تو اس سال کو مرزے نے اپنے لیے عام الحزن کا سال بھی کہا، اور دو باتیں ایسی سکھلائی جو کسی اور عالم نے نہیں سکھلائی تھی۔ نمبر ایک کہ کسی کو کافر نہیں کہنا، نمبر دو آپ نے نمازیں سب کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اب ان کا اپنا ویو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعے کے حوالے سے کیا تھا جو الامداد کے اندر موجود ہے۔ بقول مرزے کے کہ جب میری ان سے ٹیلیفونک بات ہوئی کہ یعنی وہ تعویل کیا کرتے تھے، وہ بھی اس واقعے کو غلط نہیں کہتے تھے۔ اب اس تعویل کو مرزا یہ دفاع کہتا ہے۔ ایک دفعہ فون پہ بات انٹریکٹلی ہوئی تھی میرا خیال ہے علی نقوی صاحب کے تھرو، اشرف علی تھانوی رسول اللہ کے اوپر، تو انہوں نے اس کی بھی تعویل تو ڈاکٹر سبیل صاحب کا پروگرام یا کیسر راجہ صاحب کی پوڈ کاسٹ تک تو مرزے کا موقف یہ تھا کہ ہم اختلافات کے باوجود کسی کو کافر نہیں کہتے، سب کو مسلمان سمجھتے ہیں اور سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں اور ان کو چندہ دیتے۔ بلکہ ڈاکٹر سبیل صاحب کے پروگرام کے اندر تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ تین باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر تین باتیں اس میں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہیں تو گویا کہ بنیادی باتیں موجود نہیں ہیں۔ ان میں ایک یہی تھی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، سب کو مسلمان سمجھنا اور سب کو چندے دینا۔ میں نے عرض کی تھی، 3 جملے میں نے کہے تھے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہوتی ہے ان کی۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ تحریر کرتے ہیں، بے شک میں کہتا ہوں اگر اہل حدیث میں، لیکن جیسے ہی کیسر راجہ صاحب کی پوڈ کاسٹ کے بعد وہ ہوا کا رخ بدلا تو اب چھوٹے مرزا صاحب کی دم پر پاؤں رکھا تھا کیسر راجہ صاحب نے، تو چھوٹے مرزا صاحب کو بالآخر یہ اقرار کرنا پڑا کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، پرنٹ کرنے والے، تو یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہیں۔ تو چھوٹے مرزا نے کہا میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے، چشتی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے، پرنٹ کرنے والے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن میں ان کے ماننے والے، پرنٹ کرنے والے، اس کا دفاع کرنے والے، یقیناً ڈنکے کی چوٹ پر ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام، ان کے پیچھے نمازیں آپ کی درست نہیں ہوتی، وہ تو کافر ہیں۔ لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں، تو یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے، ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی، ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا نا۔ اور یہ بھی ساتھ کہا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی میں کبھی ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھا۔ اب چھوٹے مرزے سے ہمارا سوال یہ ہے، چھوٹے مرزے کے جو استاد تھے مولانا اسحاق صاحب، جو دور جدید کے حسین بھی تھے، جن کا درجہ شیخ زبیر علی زئی مولانا مودودی سے بھی اوپر کا تھا، جنہوں نے مرزے کو دو باتیں سکھلائی تھی کہ کسی کو کافر نہ کہنا اور سب نمازیں سب کے پیچھے پڑھنی ہیں، جن کے جنازے میں چھوٹا مرزا شریک ہوا تدفین تک، جن کے انتقال کو چھوٹے مرزا نے کہا کہ میرے لیے عام الحزن کا سال تھا، وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے واقعے کی تعویل کیا کرتے تھے۔ تعویل کو چھوٹا مرزا دفاع کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چھوٹا مرزا مولانا اسحاق صاحب کی نماز جنازہ میں جو شریک ہوا تھا، یہ ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے جنازہ میں شریک ہوا تھا یا کافر سمجھتے ہوئے؟ اگر مسلمان سمجھتے ہوئے
تو وہ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے واقعے کی تعویل کرتے تھے، جس کو چھوٹا مرزا دفاع کہتا ہے. تو اگر وہ تعویل کے باوجود، دفاع کے باوجود مسلمان ہیں تو باقی مسلمان کیوں نہیں؟ اور اگر وہ کافر تھے تو چھوٹے مرزے سے سوال یہ ہے کہ وہ ایک کافر کی نماز جنازہ میں شریک کیوں ہوئے تدفین تک؟ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منافقین کی نماز جنازہ بھی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اس کا جواب تو چھوٹا مرزا اور اس کے اسٹوڈنٹ ہی دیں گے. آپ وہ یا تو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کی باتیں ماریں گے یا اس کا جواب دیں گے کہ چھوٹا مرزا مولانا اسحاق صاحب کی نماز جنازہ کے اندر شریک ہوا ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے یا کافر سمجھتے ہوئے. اگر وہ تعویل کے باوجود مسلمان ہیں تو باقی مسلمان کیوں نہیں؟ اور اگر وہ کافر تھے تو ایک کافر کی نماز جنازہ میں چھوٹا مرزا شریک وہ کیوں ہوا؟